الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد۔ دنیا جہان کے اہل اسلام کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ اور رتبہ دونوں لحاظ سے بغیر کسی تعویل اور بغیر کسی تخصیص کے خاتم النبیین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر نبوت کا سلسلہ کامل اور مکمل فرما دیا۔ اس عقیدے کے حوالے سے 4 باتیں سمجھنے والی ہیں۔ نمبر 1، عقیدہ ختم نبوت کا معنی، مطلب اور مفہوم کیا ہے۔ نمبر 2، اسلام میں اس عقیدے کی اہمیت کتنی ہے۔ نمبر 3، عقیدہ ختم نبوت پر ہمارے پاس دلائل کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ نمبر 4، جو لوگ ختم نبوت کا انکار کر کے حضور کے بعد کسی نئی نبوت کے قائل ہیں، ان کے شکوک و شبہات اور ان کے جوابات کیا ہیں۔ ان 4 باتوں میں سے تیسری بات پر گفتگو ہماری چل رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر دلائل کیا ہیں۔ اس پر میں نے قرآن کریم سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 4، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 184، سورۃ نساء کی آیت نمبر 136، سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3، سورۃ انعام کی آیت نمبر 10، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 158، سورۃ فرقان کی آیت نمبر 20، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 45، آیت نمبر 46 اور سورۃ الشورى کی آیت نمبر 3۔ یہ متعدد آیات میں نے کل کی نشست میں آپ کے سامنے پیش کی تھی، جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی متعدد آیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر موجود ہیں، جنہیں مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ختم نبوت کامل میں جمع فرما دیا ہے۔ قرآن کریم کی ان آیات کے بعد دوسرا نمبر ہے احادیث پاک کا۔ جس طرح میں نے کل گزارش کی تھی کہ قرآن کریم کی ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث، آپ کی مبارک زبان سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ، یہ آپ کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ وہ اس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے تقریباً 1450 سال پہلے جتنی باتیں ارشاد فرمائی، آج ہمارے پاس وہ محفوظ اور موجود ہیں۔ اور صرف وہ الفاظ محفوظ نہیں، بلکہ اگر کوئی بات ارشاد فرماتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے یا جسم کے دیگر اعضاء سے کچھ اشارے فرمائے تو آج امت کے پاس حضور کے وہ اشارات بھی محفوظ ہیں۔ پہلے انبیاء کی فرامین بھی محفوظ نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارات بھی محفوظ ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پہلے انبیاء کرام علیہم السلام صرف نبی تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ان انبیاء کی نبوت کے بعد نبوت تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد چونکہ قیامت ہے، تو آج اگر ہمارے پاس اللہ کے محبوب کے فرامین موجود اور محفوظ ہیں تو یہ صدقہ اور دلیل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی۔ میں ان میں سے چند احادیث آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ثابت ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 1، صحیح بخاری
باب ما ذکر عن بنی اسرائیل، حدیث نمبر 3455۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کے دینی معاملات کے ساتھ ساتھ ان کے سیاسی معاملات ان کے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ سنبھالا کرتے تھے۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، ایک نبی دنیا سے چلا جاتا تو اللہ رب العزت اس کے بعد دوسرے نبی کو دنیا میں مبعوث فرما دیتے۔ ایک نبی جہاں کام چھوڑ کر جاتا، اگلا نبی وہیں سے کام شروع فرماتے۔ فرمایا فَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، یہ معاملہ بنی اسرائیل کے ساتھ تھا، میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا تو میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ حضور جب آپ کے بعد نبی نہیں ہوگا، انبیاء بنی اسرائیل تو اپنی امت کو سنبھالتے تھے، جب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے، آپ کا انتقال پر ملال ہو جائے گا تو آپ کی امت کا کیا بنے گا؟ فرمایا وَسَيَكُونُ خُلَفَاءَ فَيَقْصُرُونَ، میرے بعد نبی تو نہیں ہوگا، ہاں البتہ میرے بعد خلفائے کرام آئیں گے، میرے بعد میرے جانشین اور خلفاء یہ میرے کام کو لے کر چلیں گے، جن میں خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں، خلفائے عادلین حضرت حسن، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضور کے بعد خلفاء ہیں جنہوں نے امت کو سنبھالا ہے۔ تو انبیاء بنی اسرائیل میں نبی کی وفات کے بعد نبی ہوتا تھا، حضور کے بعد امت کے معاملات خلفاء کے سپرد ہونا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا، حضور کے بعد کوئی نیا نبی اب اس دنیا میں پیدا نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 2، بخاری شریف، باب غزوۃ تبوک وہی غزوۃ الاسرہ، اس میں حدیث نمبر 4416۔ اس کے راوی بھی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ اس روایت کا پس منظر میں تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں تاکہ ختم نبوت کے ساتھ ساتھ مزید ایک غلط فہمی جو اس حدیث پاک کے بارے میں پھیلائی جاتی ہے، ختم نبوت کا اس بات بھی ہو جائے، اس غلط فہمی کا ازالہ بھی ہو جائے۔ سن 9 ہجری میں جب مکہ فتح ہو چکا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی شاہ روم ہرقل یہ تیاری کر کے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کئی ہزار جانثاروں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا لشکر لے کر شاہ روم کے مقابلے میں اللہ کے نبی روانہ ہوئے، جسے غزوہ تبوک کہا جاتا ہے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک عادت کے مطابق، حضور کی عادت تھی جب سفر پہ جاتے مسجد میں نمازیں کسی کے ذمہ لگاتے، مدینہ منورہ کے دیگر کام یہ کسی نہ کسی کے ذمہ لگاتے۔ غزوہ تبوک کی طرف جاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی مسجد کا امام مقرر فرمایا، حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے مدینہ کا صوبہ دار مقرر فرمایا، حضرت صبا رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کا کوتوال مقرر فرمایا۔ مسجد نبوی کے امام حضرت عبداللہ بن ام مکتوم، صوبے دار حضرت محمد بن مسلمہ اور کوتوال حضرت صبا رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا آپ مدینہ میں ٹھہریں، جو میرے گھر کے کام ہیں آپ وہ سنبھالیں، گھر والوں کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے، آپ چونکہ گھر کے بندے ہیں تو آپ تھوڑا سا گھر میں رہیں اور گھر والوں کا خیال فرمائیں۔ حضرت علی مرتضیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا آپ مجھے بچوں میں چھوڑ کر جائیں گے، مجھے عورتوں میں چھوڑ کر جائیں گے؟ یعنی میں جری ہوں، بہادر ہوں، لڑنا چاہتا ہوں، میں اگر مدینہ میں عورتوں کے ساتھ بیٹھوں گا، بچوں میں بیٹھ جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے علی کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے
کہ تجھے مجھ سے وہی نسبت ہو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت ہارون کو حاصل تھی علیہ السلام۔ کیا مطلب؟ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو ان کے جانشین حضرت ہارون تھے، میں جب تبوک کی طرف جا رہا ہوں تو میرے گھر کے جانشین آپ ہیں۔ ہاں الا انہ لیس نبی بعدی، ایک بات ذہن میں رکھ لو، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ تشریف لے گئے، حضرت ہارون جانشین بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ آپ جانشین تو ہیں لیکن نبی نہیں ہیں، اس لیے لیس نبی بعدی، میرے بعد کوئی نیا نبی اس دنیا میں نہیں آ سکتا۔ اللہ کے نبی کا یہ فرمانا انہ لیس الا انہ لیس نبی بعدی، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے نبوت کا سلسلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکمل فرما دیا اور نبوت کا سلسلہ حضور پر ختم فرما دیا۔ اس حدیث پاک سے حضور کی ختم نبوت ثابت ہوتی ہے۔ یہ میں نے تفصیل اس لیے عرض کی ہے، بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ حضور تبوک کی طرف تشریف لے گئے، حضرت علی سے فرمایا کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ تو میرے لیے ایسے ہو جیسے حضرت موسیٰ کے لیے ہارون تھے؟ اس سے ثابت ہوا کہ حضور کے بعد خلیفہ بلا فصل حضرت علی المرتضیٰ ہے، وصی رسول حضرت علی المرتضیٰ ہے، خلافت کا حق حضرت علی المرتضیٰ کا تھا۔ اس سے یہ قطعاً ثابت نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس موقع پر مدینہ میں امام اور صحابی ہیں، مدینہ کے صوبیدار یہ اور صحابی ہیں، اور مدینہ کے کوتوال یہ اور صحابی ہیں۔ حضرت علی کی خلافت کلی نہیں تھی، یہ ایک وقتی جانشینی اور محدود جانشینی تھی۔ ہاں اس سے اتنی بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ خلافت کے اہل ہیں، ان میں خلافت کی اہلیت ہے، اور اسی اہلیت کی بنیاد پہ ہم اہل سنت والجماعت حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اجمعین کو، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ برحق مانتے ہیں۔ ان میں اہلیت تھی تو ہم انہیں خلیفہ راشد مانتے ہیں، خلیفہ عادل مانتے ہیں، ان کی خلافت کو خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ مانتے ہیں۔ تو اس حدیث پاک سے بھی پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کے نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث نمبر 3 صحیح مسلم کتاب المساجد میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 523 کے طور پر نقل کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک لمبی حدیث ہے، فَمَا فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍ، اللہ نے مجھ محمد کو 6 ایسی چیزیں عطا فرمائی ہیں جو مجھ سے پہلے اللہ نے کسی نبی کو نہیں دی۔ ان 6 چیزوں کی بنیاد پر اللہ نے مجھے باقی تمام انبیاء پر فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی ہے۔ اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے۔ میں ایک حدیث ایک دیتا ہوں، مسئلے کئی دیتا ہوں، لفظ ایک دیتا ہوں، اس کے ضمن میں معانی اور مفاہیم کئی دیتا ہوں۔ نمبر 2 نصرت بالرعب، اللہ نے میرے دشمن کے دل میں میرا رعب ڈال دیا، اور بخاری کی روایت کے مطابق کتنا رعب؟ فرمایا مسیرۃ شہر، اگر میرا دشمن مجھ سے 1 مہینے کی مسافت پر بھی ہوگا اس کے دل میں بھی میرا رعب اور ڈر ہوگا۔ نمبر 3 احلت لی الغنائم، اگر کبھی کسی دشمن سے مقابلہ ہو، کافروں سے لڑائی ہو اور وہ کچھ مال چھوڑ کر بھاگ جائے، مسلمانوں کے ہاتھ مال آ جائے جسے مال غنیمت کہتے ہیں، اللہ نے میری امت کے لیے اسے حلال فرما دیا۔ جعلت لی الارض طہورا، نمبر 4 اگر کسی بندے کو وضو کی ضرورت پڑ جائے، کسی بندے کو غسل کی ضرورت پڑ جائے اور پانی موجود نہ ہو یا موجود ہو مگر استعمال کرنے پر قادر نہ ہو، اللہ نے مٹی کو میرے لیے اور میری برکت سے میری امت کے لیے طہارت اور پاکی کا ذریعہ بنایا۔ ومسجدہ، اگر نماز کا وقت ہو جائے اور مسجد میں بندہ نہ جا سکے یا مسجد سے دور ہو، دنیا جہان کے کسی کونے پر بھی عبادت کرے، اس کی عبادت ادا ہو جائے گی۔ نمبر 6 ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ نے مجھ محمد کو پوری کائنات کا نبی بنا کر بھیجا، پوری مخلوق کی طرف اللہ نے مجھ محمد کو نبی بنا کر بھیجا۔ وجہ کیا ہے؟ پہلے انبیاء کو جوامع الکلم نہیں دیے، مجھے دیے ہیں۔ کیوں؟ اور میں ختم بی النبیون، اس لیے کہ میں آخری نبی ہوں۔ پہلے انبیاء کے لیے اتنا رعب نہیں تھا، میرے لیے کیوں ہے؟ اس لیے کہ ختم بی النبیون، ان کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، ہمارے لیے کیوں ہے؟ اس لیے کہ میں آخری نبی ہوں۔
ان کے لیے مٹی پاکی کا ذریعہ نہیں تھی، ہمارے لیے کیوں ہے؟ اس لیے کہ میں آخری نبی ہوں۔ ان کے لیے عبادت کے لیے خاص جگہ تھی، ہمارے لیے خاص جگہ نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ میں آخری نبی ہوں۔ ان کے لیے اللہ نے ان کو پوری مخلوق کی طرف نبی بنا کر نہیں بھیجا، مجھے نبی بنا کر بھیجا، کیوں؟ اس لیے کہ میں آخری نبی ہوں۔ یہ تعبیر جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی ہے، یہ الہامی تشریح ہے جو ہمارے شیخ، ہمارے پیر و مرشد، ہمارے مربی متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ پہلے 6 چیزیں ہیں اور ختم بالنبیون ان تمام کی دلیل ہے۔ یہ میں نے مختصر بات عرض کر دی ہے، باقی آپ حضرات اس حدیث پاک کی مزید تفصیل دیکھنا چاہیں اور الہامی تشریح کو آپ پڑھنا چاہیں تو ہمارے پیر و مرشد کی کتاب دروس الحدیث موجود ہے، آپ اس کا مطالعہ فرمائیں، جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عقیدہ بھی حل ہوگا اور اللہ کے نبی کی امتیازی خصوصیات اور کمالات بھی آپ کے سامنے آئیں گے۔ اس حدیث پاک سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ثابت ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 4 جامع ترمذی میں ابواب الرؤیا باب ذهبت النبوہ و بقیت المبشرات، حدیث نمبر 2272، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطع، نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہو گیا، نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، فلا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد کوئی صاحب شریعت رسول بھی نہیں آئے گا اور میرے بعد بغیر شریعت والا کوئی نبی بھی نہیں آئے گا، میرے بعد کسی قسم کی رسالت بھی نہیں ہے اور میرے بعد کسی قسم کی نئی نبوت کا یہ بھی دروازہ اللہ رب العزت نے بند فرما دیا۔ حدیث نمبر 5 جامع ترمذی باب ما جاء فی اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 2840، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لی اسماء، اللہ نے مجھے کئی نام دیے ہیں، میرے کئی ایک نام ہیں، انا محمد، اللہ نے مجھے نام محمد دیا ہے، وانا احمد، اللہ نے مجھے نام احمد دیا ہے، وانا الماحی، اللہ نے مجھے نام ماحی دیا ہے۔ ماحی کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو مٹانے والا، مجھے نام ماحی کیوں دیا؟ الذی یمحو اللہ بہ الکفر، اللہ میرے ذریعے کفر کو مٹا دیں گے۔ وانا الحاشر، اللہ نے مجھے نام حاشر بھی دیا ہے۔ الذی یحشر الناس علی قدمی، قیامت کے دن لوگ میرے قدموں پر اٹھائے جائیں گے۔ وانا العاقب، اور اللہ نے مجھے ایک نام عاقب بھی دیا۔ عاقب کسے کہتے ہیں؟ حضور نے خود وضاحت فرمائی الذی لیس بعدی نبی، عاقب اسے کہتے ہیں جو سب سے آخر میں آئے اور اس کے بعد کسی قسم کا نیا نبی دنیا میں نہ آئے۔ تو اس حدیث پاک میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ختم نبوت کو بیان فرمایا۔ حدیث نمبر 6 جامع ترمذی باب فی مناقب عمر بن الخطاب، حدیث نمبر 3686، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کسی کو نبوت ملنی ہوتی، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو اللہ رب العزت عمر بن خطاب کو نبوت عطا فرماتے۔ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کے کمال حضرت عمر میں موجود تھے۔ اللہ اگر نبوت دینا چاہتے تو حضرت عمر میں صفات موجود تھی، لیکن چونکہ حضور کے بعد نبوت نہیں ہے، اللہ کے نبی پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی نبی نہیں بن سکتے۔ اب دعوت فکر ہے ان لوگوں کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی ایسے شخص کو نبی مانے جس میں نبوت کا ایک وصف بھی نہیں پایا جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے ہو کر تو شرف نبوت سے محروم رہے، حضور کی ختم نبوت کے قائل رہے اور اسی پر انہوں نے عمل کیا جنگ یمامہ کے موقع پر بھی، لیکن لوگ پتہ نہیں ان کے بعد کسی ایسے بندے کو نبی کیسے مان لیتے ہیں جس کی عقل بھی کامل نہیں ہے اور جس کی شکل بھی دیکھنے والی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ذرا غور کریں، جو جسے تم نے نبی مانا، میں آگے انشاءاللہ بات کرتا ہوں مزید، جسے تم نے نبی مانا کبھی اس کا حلیہ اپنے ذہن میں بٹھاؤ کہ یہ بندہ کیسا تھا، پھر اسی طرح اپنے آپ کو بناؤ اور کسی شیشے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، پھر اپنے ضمیر سے پوچھو، اگر ضمیر مردہ نہ ہو
یہ بندہ تو انسان کہلانے کا مستحق نہیں ہے جسے تم نے نبی بنایا اور اس کے پیچھے اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ اور برباد کیا۔ تو یہ چند ایک احادیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ماننے والے کے لیے تو ایک حدیث بھی کافی ہوتا ہے، اور جو نہ مانے اس کے لیے ذخیرہ احادیث یہ بھی کافی نہیں ہوتا۔ احادیث کے ساتھ ساتھ پوری امت کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو زمانہ اور مرتبہ دونوں لحاظ سے خاتم النبیین بنایا۔ مثال کے طور پر حجت الاسلام امام محمد بن محمد جو مشہور ہے امام غزالی کے نام سے، جن کی وفات ہے 505 ہجری میں، یہ اپنی کتاب الاقتصاد فی الاعتقاد کے صفحہ 123 پہ حضرت امام قاضی ابو الفضل جو مشہور ہے امام قاضی ایاز کے نام سے، جن کی وفات ہے 544 ہجری میں، یہ اپنی کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ میں، اسی طرح امام ابن حجر مکی الہیثمی جن کی وفات ہے 974 ہجری میں، یہ اپنی کتاب الفتاوی الفقہیۃ الکبریٰ جلد 4 صفحہ 194 پر، سلطان المحدثین نور الدین علی بن سلطان جو مشہور ہے ملا علی قاری کے نام سے، یہ اپنی کتاب شرح فقہ الاکبر صفحہ 202 پہ، مفتی بغداد امام شہاب الدین سید محمود بن عبداللہ جو معروف ہے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے، جن کی وفات ہے 1270 ہجری میں، یہ اپنی کتاب تفسیر روح المعانی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 کی تفسیر میں یہ بات نقل فرماتے ہیں کہ حضور کی ختم نبوت پر پوری امت کا اجماع ہے۔ امام غزالی، نمبر 2 قاضی ایاز مالکی، نمبر 3 ابن حجر مکی ہیثمی شافی، نمبر 4 ملا علی قاری حنفی، اور نمبر 5 علامہ آلوسی حنفی۔ یہ 5 حضرات کے حوالے میں نے پیش کیے کہ یہ 5 علماء اس بات کو تحریر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر پوری امت کا اجماع اور اتفاق موجود ہے۔ تو قرآن کریم کو دیکھیں، بات ثابت ہوتی ہے حضور اللہ کے آخری نبی۔ حضور کے فرامین کو دیکھیں، ثابت ہوتا ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی۔ اگر امت کے اجماع کو دیکھیں، اسی اجماع میں آثار صحابہ بھی ہیں، وگرنہ اگر تفصیل سے بات کی جائے آثار صحابہ الگ ہیں، صحابہ کرام کا عمل الگ ہے کہ عملی طور پر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے کیا کچھ کیا۔ اس پر ہمارے بزرگوں کی کتابیں بھی موجود ہیں، اور انشاءاللہ ان قریب کتاب زیر ترتیب ہے ہمارے پیر و مرشد مربی و شیخ متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی، جو ختم نبوت کے عنوان پر ہوگی۔ انشاءاللہ وہ کتاب بھی اپنے موضوع پر منفرد اور لاجواب کتاب ہوگی۔ آپ حضرات دعا فرمایا کریں، اللہ تعالی ہمارے شیخ کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی جان میں، مال میں، اولاد میں برکتیں عطا فرمائے۔ اس پرفتن دور میں امت کے عقائد کی اصلاح کرنا، اور صرف عقائد کی نہیں اعمال کی بھی ساتھ ساتھ اصلاح کرنا، نظریاتی اور عملی ہر طرح سے امت کو سنبھالنا، ایسے لوگ کبھی کبھی دنیا میں آتے ہیں، ہمیں ایسے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ ہمارے استاد کی، ہمارے پیر و مرشد کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت ان کی جان مال اولاد میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ شریروں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے، اور ماکرین کے مکر سے، ناظرین کی نظر بد سے، ہر قسم کے فتین سے اللہ رب العزت ہمارے شیخ کی حفاظت فرمائے۔ ان چند دلائل کے بعد اس درس کے حوالے سے چوتھی اور آخری بات ہے کہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، کیوں نہیں مانتے؟ ان کے شکوک و شبہات کیا ہیں اور ان کی حقیقت کیا ہے؟ وقت چونکہ مختصر ہے، بات اگر اسی پر کی جائے تو بہت لمبی بات ہو سکتی ہے۔ میں شبہات کی بجائے 2 اصولی باتیں عرض کر دیتا ہوں، ان اصولی باتوں کو آپ حضرات اچھی طرح سمجھیں، انشاءاللہ شبہات کے جواب یہ سمجھنا آپ کے لیے بہت آسان ہوں گے۔ سب سے پہلی بات، اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم فرما دیا۔ ہم حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں، اللہ کے نبی کے بعد کسی قسم کی نئی نبوت کے قائل نہیں ہیں۔
ہم نبوت کو حضور کی ذات پہ کامل، مکمل اور ختم مانتے ہیں۔ اس وقت جو دنیا میں منکرین ختم نبوت کا ٹولہ ہے اور جو کافی حد تک دنیا میں پایا جاتا ہے، اسے ہم مرزائی قادیانی کہتے ہیں اور وہ خود کو احمدی کہتے ہیں۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہے، اور ان کے بعد اللہ نے ایک شخص کو نبوت دی ہے جسے مرزا غلام احمد کہتے ہیں، اور مرزا غلام احمد قادیانی کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آیا۔ گویا کہ ختم نبوت کے ہم بھی قائل ہیں اور ختم نبوت کے مرزائی بھی قائل ہیں۔ فرق یہ ہے، ہم کہتے ہیں نبوت حضور پر مکمل، وہ کہتے ہیں نہیں، حضور کے بعد نبوت جاری ہے اور مرزا قادیانی پر نبوت کی تکمیل ہے۔ ہم کہتے ہیں حضور کے بعد نبوت کا اجرا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اجرا ہے۔ ہم کہتے ہیں حضور اللہ کے آخری نبی، وہ کہتے ہیں نہیں، حضور نہیں بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی یہ اللہ کا آخری نبی ہے۔ اس لیے روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 406، روحانی خزائن جلد 16 صفحہ 178، اور مرزا بشیر الدین جو مرزا غلام قادیانی کا ماننے والا ہے، اپنی کتاب حقیقت النبوہ صفحہ 318، مرزا بھی اس بات کا قائل ہے کہ حضور کے بعد صرف ایک نبی آیا جو میں ہوں۔ مرزا قادیانی کے متبعین بھی اس بات کے قائل ہیں کہ حضور کے بعد ایک نبی ہے جو مرزا قادیانی تھا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ نبوت کے اختتام کے ہم بھی قائل، نبوت کے اختتام کے مرزائی بھی قائل۔ فرق یہ ہے کہ ہم حضور پر نبوت کو ختم مانتے ہیں، وہ مرزا قادیانی پر نبوت کو ختم مانتے ہیں۔ میں نے آیات، احادیث اور اجماع پیش کیا جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور اللہ کے نبی ہیں، جن سے ثابت ہوتا ہے حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، جن سے ثابت ہوتا ہے حضور کے بعد کسی قسم کا نیا نبی دنیا میں نہیں آ سکتا۔ اب مرزائیوں کو چاہیے قرآن کریم کی ایسی آیت پیش کریں، اللہ کے نبی کی ایسی حدیث پیش کریں، امت کا اجماع پیش کریں جس سے ثابت ہو کہ حضور پر نبوت کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا، حضور کے بعد نبی آ سکتا ہے، اور وہ آنے والا مرزا قادیانی ہے، اور مرزا قادیانی کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آ سکتا۔ ہم حضور کی ختم نبوت پہ دلیل دیں گے، یہ مرزا قادیانی کی ختم نبوت پہ دلیل دیں گے۔ اگر کسی دلیل سے توڑ موڑ کر یہ پیش کریں کہ مرزا نبی ہے، اس سے کام نہیں بنے گا۔ میں نے حضور کی نبوت بھی ثابت کی، ختم نبوت بھی ثابت کی، اور حضور کے بعد نبوت کا اجرا نہیں ہے یہ بھی ثابت کیا۔ دنیا جہان کا کوئی مرزائی بات ثابت کرے کہ مرزا حضور آخری نبی نہیں ہے، حضور کے بعد نبوت کا اجرا ہے، مرزا قادیانی نبی تھا اور مرزا کے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ اب جب بھی کوئی آیت پیش کریں گے تو ان سے پوچھیں اگر حضور کے بعد نبی آ سکتا ہے تو مرزے کے بعد کیوں نہیں آ سکتا؟ آپ کہتے ہیں نبوت تو رحمت کا دروازہ ہے، اسے تو بند نہیں ہونا چاہیے، تو اس رحمت کے دروازے کو آپ اس زحمت پہ کیوں بند کرتے ہیں؟ جس کا وجود ہی زحمت ہے، اس زحمت پہ اس رحمت کے دروازے کو کیوں بند کرتے ہیں؟ اگر رحمت للعالمین پر نبوت کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا تو پھر اس پر بھی مت کرو۔ اس کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے پھر اس کے پیچھے چل پڑو، اور کرے پھر اس کے پیچھے چل پڑو، جو تمہیں بلائے اسی کے پیچھے چلتے رہو۔ ہم ایک گھر کے ہیں، ایک در کے ہیں، بقول پیر و مرشد متکلم اسلام کے ہم حلالی ہیں۔ ہم جسمانی باپ اپنے ایک والد کو مانتے ہیں اور روحانی باپ نبی اپنے آقا کو مانتے ہیں۔ ہم جسمانی جسم کے اندر بھی، نسب کے اندر کسی کو شریک نہیں کرتے۔ ہم حضور کی روحانی اولاد نبوت کے اندر ہونے میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتے۔ تو ایسی دلیل ثابت کریں۔ دوسری بات، اگر مرزا قادیانی کو ماننے والے کسی جگہ سے یہ ثابت کر دیں، تحریف کر کے، تعویل کر کے کچھ آپ کہہ لیں بالفرض والمحال علی سبیل التسلیم، یہ قضیہ شرطیہ ہے، علماء سمجھتے ہیں جس کا وقوع لازم نہیں ہوتا، لا تستلزم الوقوع، قضیہ شرطیہ کا وقوع ضروری نہیں ہوتا، بالفرض والمحال ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ حضور کے بعد نبی آ سکتا ہے، اللہ کے نبی کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہے، تو کسے نبی مانے؟ کہتے ہیں مرزا قادیانی کو۔ حضور کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہے، اس سے مرزا کی نبوت تو ثابت نہیں ہوگی، اس سے مرزا قادیانی کی نبوت تو ثابت نہیں ہوگی۔ ہم اسے نبوت کے سانچے میں ڈھالیں گے، اسے دیکھیں گے،
آیا اس کے اندر نبوت کی صفات بھی پائی جاتی ہیں یا نہیں؟ اگر مرزا قادیانی میں نبوت کی صفات ہوں گی تو ہو سکتا ہے تم مان لو، لیکن اس بیچارے کے اندر اگر ایک وصف بھی نہ ہو، نبوت والا ایک وصف بھی نہ ہو، تو آپ اسے نبی کیسے مانیں گے؟ سب سے پہلے مرزا قادیانی کی شخصیت کو دیکھا جائے گا، اس کی خد و خال کو دیکھا جائے گا، اس کی عقل اور شکل کو دیکھا جائے گا، اس کے فہم کو دیکھا جائے گا، اس کے حافظے کو دیکھا جائے گا، اس کے علم کو دیکھا جائے گا، اس کی عصمت کو دیکھا جائے گا، پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ نبی بھی بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا۔ لیکن مرزائی کبھی مرزا قادیانی کے اوصاف پر بات نہیں کرتے، کیونکہ انہیں پتہ ہے جس کے پیچھے ہم چلے ہیں یہ نبی تو کجا ایک شریف انسان کہلانے کا بھی حقدار نہیں ہے۔ وہ ایک جگہ پر مرزائیوں کے ساتھ گفتگو تھی، اللہ کا کرنا ایک دیہاتی وہاں پر موجود ہے، اس نے کہا جی اس سے میں بات کرتا ہوں۔ لوگوں نے کہا جی آپ بات کر لیں۔ وہ کھڑا ہوا تو اس نے اپنی ٹرم میں، اپنی باری میں 10 منٹ تک مرزا قادیانی کو برا بھلا کہا، مرزا یوں تھا، مرزا یوں تھا، مرزا یوں تھا، مرزا یوں تھا، پورے 10 منٹ میں اس نے گالیاں دی، برا بھلا کہا۔ جب وہ دیہاتی مسلمان بیٹھا تو وہ مرزائی مربی کھڑا ہوا، اس نے کہا جسے تم نے مناظر بنا کر بھیجا ہے یہ تو شریف انسان کہلانے کا بھی مستحق نہیں ہے، جو 10 منٹ تک گالیاں دے یہ بھی شریف انسان ہو سکتا ہے؟ وہ آدمی دیہاتی پھر کھڑا ہوا، کہنے لگا میں نے اس کی دلیل کا جواب دینا ہے، میں نے اس کے سوال کا جواب دینا ہے۔ لوگوں نے کہا بیٹھ جا، پہلے بھی تو نے ہماری بےزتی کری ہے، مزید کیا کرے گا؟ اس نے کہا نہیں میں نے جواب دینا ہے۔ وہ دیہاتی کھڑا ہوا، اس نے کہا مربی صاحب ایک مرتبہ جملہ پھر کہو۔ اس نے کہا تم نے 10 منٹ تک گالیاں دی ہیں، تم شریف انسان کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ کہا جی عقل سے کام لو، میں 10 منٹ گالی دوں میں شریف کہلانے کا حقدار نہیں ہوں؟ جو 50 سال بک بک کرتا رہا، گالیاں دیتا رہا، وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ میں 10 منٹ گالیاں دے کر شریف انسان نہیں ہو سکتا۔ وہ 50 سال تک گالیاں دیتا رہا، اور کتنی گالیاں دی ہیں؟ حروف تہجی میں سے الف سے لے کر یا تک ایک حرف بھی ایسا نہیں جس میں مرزا قادیانی نے امت کے علماء کو گالیاں نہ دی ہوں، امت مسلمہ کو گالیاں نہ دی ہوں، مقتدر طبقے کو گالیاں نہ دی ہوں۔ جو الف سے لے کر یا تک گالیاں دے اور کئی سال تک گالیاں دیتا رہے، وہ اللہ کا نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سب سے پہلے مرزا قادیانی کی شخصیت کو دیکھا جائے گا۔ قرآن کریم میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، یہ بعد میں فرمایا، پہلے حضور نے اپنی ذات کو پیش کیا، لبثت فیکم عمرا، میں نے زندگی کے 40 سال تم میں گزارے، بتاؤ تم نے مجھے کیسے پایا؟ معلوم ہوا جب بھی کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے میں اللہ کا نمائندہ، میں اللہ کا نبی ہوں، سب سے پہلے اس کی ذات کو دیکھا جائے گا، اس میں نبوت کی صفات پائی جاتی ہیں یا نبوت کی صفات نہیں پائی جاتی۔ چلے قرآن کو نہیں مانتے نہ مانو، اپنے مرزا کی بات مان لو۔ مرزا غلام محمد قادیانی اور اس کے متبعین بھی اسی بات کو تحریر کرتے ہیں۔ چنانچہ روحانی خزین جلد 1 صفحہ 108، روحانی خزین جلد 23 صفحہ 231، دعوت الامیر بشیر الدین محمود کی کتاب، اس کا صفحہ 49 صفحہ 50، سیرت المہدی کا پہلا حصہ صفحہ 98 پر موجود ہے۔ جب بھی کوئی بندہ مبعوث من اللہ، اللہ کے نبی ہونے کا دعویٰ کرے، سب سے پہلے اس کی ذات کو دیکھیں گے، اس کے کردار کو دیکھیں گے، آیا نبی بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا، اس کے بعد اگلی بات کی جائے گی۔ تو مرزا قادیانی حضور کے بعد نبی بن سکتا ہے یا نہیں؟ حضور کے بعد نبی آ سکتا ہے؟ آپ کہتے ہیں آ سکتا ہے، ہم کہتے ہیں علی سبیل تسلیم۔ اگر آ سکتا ہے، اس سے مرزا کی نبوت ثابت نہیں ہوتی۔ مرزا کی نبوت ثابت کرنے کے لیے اس کے کردار کو دیکھا جائے گا، اس کے کریکٹر کو دیکھا جائے گا، اس کی زندگی کو پرکھا جائے گا، آیا یہ اس قابل بھی ہے کہ اسے نبوت کی مسند پر بٹھایا جائے، یہ اس قابل بھی ہے اسے اللہ کا نمائندہ مانا جائے، یا یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ اسے شریف انسان کہا جائے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک بندہ کسی علاقے میں چلا جائے، اسے پتہ چلے کہ فلاں بندہ فوت ہو گیا ہے، یہ جا کر کہتا ہے کہ چونکہ فلاں بندہ فوت ہو گیا تو اس کی وراثت چلتی ہے، جب وراثت چلتی ہے تو مجھے بھی حصہ دو، وہ جو فوت ہوا، جو اس نے جائیداد چھوڑی ہے، پراپرٹی چھوڑی ہے، مجھے بھی دو۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو فوت ہو گیا، اس کی وراثت تو چلے گی، تجھے کیوں دے؟ کسی بندے کی وفات سے تیرا وراثت کا حقدار ہونا تو ثابت نہیں ہوتا۔ اس کی وفات ہو گئی، اس سے کیا ثابت ہو گیا؟ تو بھی حقدار ہے، تو اس کا رشتہ دار ہے، کہتے جی نہیں۔ ذوی الفروض ہے، کہتے جی نہیں۔ ذوی الارحام ہے، کہتے جی نہیں۔ عصبات میں سے
نہیں جی، نہ تو بیٹا، نہ تو والد، نہ تو بھائی، نہ تو اور رشتہ دار، تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کی وفات ہو گئی، اس سے تیرا رشتہ دار ہونا اور اس سے تیرا وارث ہونا کیسے ثابت ہو جائے گا؟ ایک ملک کا وزیر اعظم ہے، ملک کا صدر ہے، ملک کا کوئی بھی بڑا عہدے دار ہے، اس کے بعد کوئی اور عہدے دار بن سکتا ہے یا نہیں؟ ایک بندہ کہتے ہیں بن سکتا ہے، چلیں جی بن سکتا ہے، کہتے ہیں جی میں ہوں، بن سکتا ہے، اس سے آپ کا کیسے ہونا ثابت ہو گیا؟ ہم دیکھیں گے آپ کے اندر اس عہدے کی اہلیت ہے یا اس عہدے کی اہلیت نہیں ہے۔ ہمارے پاکستان میں روڈ بنتے ہیں، ان میں سے ایک قسم کو موٹر وے کہتے ہیں، اس پر مخصوص قسم کی گاڑیاں چلتی ہیں۔ موٹر وے بن گیا، کیوں بنایا بھائی؟ گاڑیاں چلانے کے لیے۔ ایک بندہ گاڑی لے کر چاہتا ہے، کہتے چونکہ موٹر وے بنا ہے گاڑیاں چلانے کے لیے، اس پہ گاڑیاں چل سکتی ہیں تو مجھے بھی چلانے دو۔ لوگ روکیں گے، عملہ روکے گا، پولیس والے روکیں گے، تیرے پاس ڈرائیور لائسنس ہے، تیری نظر ٹھیک ہے، تیری گاڑی کی بتیاں اور لائٹیں ٹھیک ہیں، اگر یہ ٹھیک ہوں گی تو موٹر وے پہ چڑھنے دیں گے۔ اگر ان میں سے ایک چیز میں کمی ہوئی، آپ موٹر وے پہ نہیں چڑھ سکتے۔ موٹر وے پہ گاڑی چل سکتی ہے، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہر گاڑی چل سکتی ہے، اس پر وہ گاڑی چلے گی جس کے اندر چلنے کی اہلیت ہوگی۔ اگر کسی گاڑی کی لائٹیں دو نہ ہوں، ایک ہی لائٹ ہو، عملہ کہتے کہ آپ اس کو موٹر وے پہ نہیں چڑھا سکتے اس لیے کہ آپ کی گاڑی کی لائٹ خراب ہے۔ حیران کن بات یہ ہے، ہمارے ملک میں موٹر وے پر ایک لائٹ والی گاڑی کو نہیں چڑھنے دیتے، لیکن ان بدبختوں نے یک چشم گل کو نبوت کی لائن پہ چڑھا دیا، اسے کہا کہ یہ اللہ کا نبی ہے۔ تو ہم مرزا قادیانی کے کردار کو دیکھیں گے۔ اگر حضور کے بعد نبی آ بھی سکتا ہے، اس سے مرزا کی نبوت تو ثابت نہیں ہوتی۔ ہم اس کا کریکٹر دیکھیں گے، اس کا کردار دیکھیں گے، اس کی شخصیت کو دیکھیں گے۔ میں چند ایک باتیں اس حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ نبی کیسا ہوتا ہے اور مرزا کیسا تھا۔ نبی کیسا ہوتا ہے، قادیانی کیسا تھا، اس کے بعد آپ خود بخود اس نتیجے پر پہنچیں گے یہ بدبخت نبی نہیں تھا، یہ متنبی تھا، یہ نبی نہیں تھا، یہ غبی تھا، یہ رسول نہیں تھا، یہ فضول ہے۔ اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول نہیں ہو سکتا۔ چند ایک باتیں اوصاف نبوت کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، اللہ تعالیٰ جب بھی کسی بندے کو نبوت دیں، اللہ تعالیٰ جب بھی کسی کو رسالت دیتے ہیں، اللہ نبی انسان کو بناتے ہیں اور انسان کامل کو بناتے ہیں۔ حضرت آدم سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے ان کو نبوت دی ہے۔ ایک روایت کے مطابق مسند احمد میں بھی ہے، مستدرک حاکم میں بھی ہے، مسند طیالسی میں بھی ہے، اور یہی بات صاحب شرح العقائد علامہ تفتزانی نے شرح العقائد میں بھی نقل کی ہے کہ ایک روایت کے مطابق، یہ میں 4 کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں، ان میں سے 3 حدیث کی ہیں اور ایک عقائد کی کتاب ہے۔ ایک روایت کے مطابق انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی تعداد 1,24,000 ہے۔ اللہ نے ان 1,24,000 شخصیات کو نبی بنایا۔ یہ تمام کے تمام انسان تھے اور انسان کامل تھے۔ اللہ نبی جب بھی بنائیں گے انسان کو بنائیں گے اور انسان کامل کو بنائیں گے۔ انسان کامل سے مراد مرد ہے۔ اللہ انسان کے علاوہ کسی کو نبی بھی نہیں بناتے، کسی کو رسالت والا منصب جو مخلوق تک پیغام پہنچانے والا اصطلاحی رسول ہوتا ہے، اللہ یہ نبی کے علاوہ انسان کے علاوہ کسی کو نہیں بناتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نبوت کے لیے مرد کا انتخاب کرتے ہیں، اللہ عورت کا انتخاب نہیں کرتے۔ نبی مرد ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے اور انسان کامل مرد ہوتا ہے۔ اب آئیے متنبی کی طرف۔ مرزا قادیانی میں یہ دونوں چیزیں مفقود تھی۔ اپنی کتاب روحانی خزین جلد 21ویں صفحہ 127 پہ کہتا ہے، کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی یار۔ کرم کہتے ہیں کیڑے کو، خاک کہتے ہیں مٹی کو۔ میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، کہتے ہیں کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں، میں تو آدم کی اولاد نہیں ہوں، میں تو گندگی کا کیڑا ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی یار۔ وہ خود کو انسان نہیں سمجھتا، عقل کے اندھو تم اسے نبی بنا کر بیٹھ گئے۔ وہ خود کو انسان نہیں سمجھتا، گندگی کا کیڑا کہتا ہے، اور تم اسے نبی بنا کر بیٹھے ہو۔ نبی وہ بنتا ہے جو انسان ہو، اور مرزا قادیانی خود کو انسان نہیں سمجھتا۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے، کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ یہ بات اس نے بطور عاجزی کے کی ہے۔ ہم کہتے اس کی تحریرات کو پڑھا جائے، وہ اپنی عقل کو عقل کل سمجھتا ہے، اپنے آپ کو پوری انسانیت سے فائق سمجھتا ہے۔
انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی توہین کرتا ہے، وہ تعلی کا شکار ہے، تکبر کا شکار ہے، تواضع کی بنیاد پہ یہ نہیں کہہ رہا۔ اگر تواضع کی بنیاد پہ کہتا پھر نبوت کا فیصلہ ہے، جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اسے رفعتیں اور بلندیاں دیتی ہیں۔ اس کے مقدر میں تو ذلت ہی ہے، اسے تو کوئی عروج ہی نہیں ملا، اسے تو کوئی بلندی ہی نہیں ملی۔ یہ عاجزی کی بنیاد پہ نہیں ہے، یہ بندہ اپنی حقیقت کو بیان کر رہا ہے۔ اور کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ حضرت ننوتوی تو فرماتے ہیں کاش میں مدینے کا کتا ہوتا، کاش میں مدینے کا جانور ہوتا، ان کے بارے میں کیا کہو گے؟ وقت کی قلت کے باعث میں علماء کے لیے جملہ کہہ کر بات آگے چلاتا ہوں۔ کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں، یہ جملہ خبریہ ہے۔ کاش میں مدینے کا کتا ہوتا، یہ جملہ انشائیہ ہے۔ خبریہ کا حکم اور ہوتا ہے اور جملہ انشائیہ کا حکم اور ہوتا ہے۔ نبی جب بھی آتا ہے انسان آتا ہے، مرزا انسان نہیں، وہ خود کہتا ہے، ہم نہیں کہتے۔ اللہ جب بھی نبوت دیتے ہیں اللہ مرد کو دیتے ہیں۔ اور مرزا قادیانی روحانی خزائن کی 19ویں جلد صفحہ 50 پہ اپنے آپ کو مریم کہتا ہے، اپنے آپ کو عورت کہتا ہے۔ تو وہ اپنے آپ کو انسان نہیں کہتا، اگر انسان کہے تو مرد نہیں کہتا، اپنے آپ کو عورت کہتا ہے، اس میں نبوت والا وصف نہیں ہے۔ نمبر 2، اللہ نبوت جب بھی بناتے ہیں اللہ نبوت عطا فرماتے ہیں۔ نبی مبعوث من اللہ ہوتا ہے، نبوت وہبی ہے، کسبی نہیں ہے۔ نبی بنتا نہیں ہے، اللہ چنتے ہیں۔ نبوت الیکشن سے نہیں ملتی، سلیکشن سے ملتی ہے۔ اس لیے اگر کسی کو اللہ نبی بنا دے اور ایک انسان بھی اسے نبی نہ مانے وہ تب بھی نبی ہوتا ہے۔ اور حقائق اس بات پر گواہ ہیں، مرزا قادیانی کو نبی اللہ نے نہیں بنایا، کسی اور نے بنایا ہے۔ اسے خدا نے نہیں چنا، اس کے لیے الیکشن، اسے خدا نے نہیں چنا، کسی اور نے چنا ہے۔ یہ خدا کا نمائندہ نہیں ہے، کسی اور کا نمائندہ ہے۔ یہ مبعوث من اللہ نہیں ہے، کسی اور کی طرف امت پر مسلط کیا گیا۔ نمبر 3، نبی معصوم ہوتا ہے، نبی کی پوری زندگی میں کسی قسم کا گناہ نہیں ہوتا۔ نبی کا کردار شیشے سے بھی زیادہ صاف ہوتا ہے۔ باقی مزید تفصیل انشاءاللہ عصمت انبیاء پہ، اس پر ہونے والے شکوک و شبہات اور ان کے جوابات استاد محترم متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس صاحب گھمن دامت برکاتہم العالیہ اس عقیدے پر تفصیلی سبق ارشاد فرمائیں گے۔ آپ حضرات انتظار فرمائیں۔ نبی معصوم ہوتا ہے، نقلی طور پر بھی، عقلی طور پر بھی۔ اور مرزا قادیانی کو اگر دیکھا جائے یہ اس کے اندر ایک بیماری نہیں، بیماریوں کا مجموعہ تھا، ایک گناہ نہیں، گناہوں کا مجموعہ تھا۔ چند ایک اس کی باتیں عرض کرتا ہوں۔ سیرت المہدی حصہ اول صفحہ 259 پہ، سیرت المہدی حصہ سوم صفحہ 126 پہ، سیرت المہدی حصہ سوم صفحہ 210 پہ مرزا قادیانی کی اولاد نے لکھا، اس کے متبعین نے لکھا، مرزا قادیانی بد نظری کے گناہ میں مبتلا تھا۔ یہ بد نظری کا گناہ کرتا تھا، بد نظری میں مبتلا تھا۔ نبی کی زندگی میں گناہ نہیں ہوتا، یہ بد نظری میں مبتلا تھا۔ نبی جھوٹ نہیں بولتا، نبی کی زندگی میں جھوٹ نہیں ہوتا۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں غلط فہمی ہے قرآن کے الفاظ کی وجہ سے، حدیث کے ذیلی الفاظ کی وجہ سے۔ آپ انتظار فرمائیں، استاد محترم کے سبق کا عصمت انبیاء پر جب بات آئے گی حضرت استاد جی دامت برکاتہم العالیہ انشاءاللہ اس پہ تفصیلی بات فرمائیں گے، لکھے ہوئے دلائل بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ نبی جھوٹ نہیں بولتا، مرزا قادیانی ایک نہیں کئی جھوٹ بولتا ہے۔ مثال کے طور پر روحانی خزائن کی 24ویں جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 394 پہ لکھتا ہے، کہتا ہے میرا کوئی استاد نہیں ہے، میں نے کسی سے نہیں پڑھا۔ حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ نے انسانوں سے پڑھا ہے۔ حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کے استاد تھے، یہ ایک جھوٹ ہے، اور میں نے کسی سے نہیں پڑھا، یہ دوسرا جھوٹ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے خود روحانی خزائن کی 13ویں جلد صفحہ 180 181 پہ لکھا، اس کے دو استاد ہیں، ایک کا نام فضل الہی ہے، ایک کا نام فضل احمد ہے۔ اپنے استادوں کا تذکرہ خود کیا ہے، کہتے ہیں میں نے کسی سے نہیں پڑھا۔ دوسری جگہ پر استادوں کے نام بھی لکھے ہیں۔ اگر یہ نبی ہوتا تو کبھی جھوٹ نہ بولتا۔ نبی امت کو دھوکہ نہیں دیتا، اس نے دھوکہ دیا ہے۔ لوگوں سے مال اکٹھا کیا، براہین احمدیہ کی 50 جلدیں لکھ کر دوں گا، 50 کے پیسے لیے اور 5 لکھ کر بس دی۔ لوگوں نے کہا بھی پیسے یا کتابیں لکھو یا پیسے دو، تو کہتے لکھنے کا ارادہ تو یہی تھا کہ 50 لکھوں، لیکن 5 پر اکتفا کیا۔ کہتے 5 میں نے لکھ دی ہیں، نقطہ تم لگا دو۔ ایک نقطے کا فرق ہے، جو امت سے کتاب کے نام پر پیسہ اکٹھا کرے پھر کتاب نہ لکھے، امت کو دھوکہ دے، یہ غبی تو ہو سکتا ہے، اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا۔
نبی کی عقل کامل ہوتی ہے، اللہ نبی کو عقل سلیم عطا فرماتے ہیں۔ مرزا قادیانی کی عقل کی بات کی جائے، سیرت المہدی کے ایک پہلے حصے میں صفحہ 244 پہ اس کے بیٹے نے نقل کیا، کہتے جب میں چھوٹا تھا مجھے یار دوست کہتے تھے گھر سے جاؤ اور چینی چرا کر لے آؤ۔ میں گھر سے چینی چرانے کے لیے گیا، میں نے نمک اٹھایا اپنی جیب میں ڈالا، جب اسے منہ میں ڈالا تو پتہ چلا یہ نمک ہے۔ یہ اس بیچارے کی عقل کا حال تھا جسے تم نے نبی مانا۔ اور اسی کے بیٹے نے سیرت المہدی کی دوسرے حصے صفحہ 58 پہ لکھا، میرے والد الٹی اور سیدھی جوتی کی پہچان بھی نہیں کر سکتے تھے، کبھی الٹی پہن دیتے کبھی سیدھی پہن لیتے۔ اور اس سے حیران کن بات، کہتے میری والدہ یعنی مرزے کی بیوی نے نشان بھی لگا کر دیا، یہ سیدھے پاؤں کی یہ الٹے پاؤں کی، اس کے باوجود بھی اسے پتہ نہیں چلتا تھا۔ جو الٹی اور سیدھی کی پہچان نہ کر سکے وہ دین اور شریعت کی کیا پہچان کرے گا۔ اسی طرح سیرت المہدی کے دوسرے حصے صفحہ 58 پہ اس کے بیٹے نے لکھا، یہ جرابیں بھی الٹی پہن لیتا تھا۔ نبی کا ایک وصف یہ ہے، نبی سو بھی جائے تو نیند کی حالت میں کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، محتلم نبی قط الخصائص الکبریٰ میں ہے۔ اور مرزا قادیانی کے بارے میں سیرت المہدی حصہ 1 صفحہ 157 پہ لکھا، یہ سفر میں تھا تو سفر کی حالت میں، حصہ سوم سیرت المہدی کا صفحہ 242 پہ لکھا، یہ سفر کی حالت میں تھا تو نیند کی حالت میں اسے کے کپڑے بھی ناپاک ہوئے۔ نبی کا کلمہ ہوتا ہے، مرزے کا کلمہ نہیں ہے۔ نبی کی وحی کی زبان اس کی قوم کی زبان ہوتی ہے، مرزا قادیانی کی وحی کی زبان ایک نہیں ہے، عربی بھی ہے، فارسی بھی ہے، اردو بھی ہے، انگلش بھی ہے، عبرانی بھی ہے، سنسکرت بھی ہے، اور ایک زبان ایسی ہے جس کا پتہ ہی کسی کو نہیں ہے، مبہم زبان میں ہے۔ تو کئی زبانوں میں اس پر وحی کا آنا یہ دلیل ہے یہ اللہ کا نبی نہیں ہے۔ مرزا قادیانی نبی نہیں ہے۔ نبی کی ایک صفت یہ ہے، نبی پیشین گوئی کرے، آنے والے حالات کے بارے میں بتائے، ویسے ہوتے جیسے اللہ کے نبی بتائیں۔ مرزا قادیانی نے جتنی پیشین گوئیاں دی ہیں وہ ساری کی ساری جھوٹ ثابت ہوئی۔ اس کا ایک مرید تھا پیر منظور، اس کے ہاں بیوی کو امید لگی، اولاد کی امید لگی، اس نے کہا اس کے ہاں اولاد ہوگی اور لڑکا ہوگا، اللہ کا کرنا لڑکے کی بجائے لڑکی ہوگی۔ اس کو ماننے والوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ کہتے میں نے یہ تو کہا تھا لڑکا ہوگا، یہ تو نہیں کہا تھا اسی حمل سے ہوگا، ہو سکتے اور حمل سے ہو، اللہ کا کرنا دوسرے حمل سے پہلے وہ عورت ہی فوت ہو گئی۔ اس بدبخت نے عورت کا بھی سر کھایا، وہ نہ رہی بانس نہ بجے گی بانسری، اس نے اس عورت کا بھی سر کھا لیا۔ اس نے پیشین گوئی کی تھی محمدی بیگم سے میرا نکاح ہوگا، اگر انہوں نے میرا نکاح اس سے نہ کیا، کسی اور سے نکاح کر دیا تو اس کا شوہر وہ جلدی فوت ہو جائے گا، زیادہ عرصہ نہیں چل سکے گا، یہ عورت میرے نکاح میں آئے گی۔ مرزا قادیانی نے کہا اگر اس کے خاوند نے اس کے ساتھ نکاح کیا، اس کا میرے ساتھ نکاح نہ ہوا، اس کا خاوند میری زندگی میں فوت ہو جائے گا، بہت جلدی فوت ہو جائے گا۔ مرزا قادیانی کی وفات 1908 میں ہے اور اس کے شوہر کی وفات، محمدی بیگم کے شوہر کی وفات 1948 میں ہے۔ گویا مرزا کی وفات کے 40 سال بعد تک وہ مرزا قادیانی کے جھوٹا ہونے کا اعلان کرتا رہا۔ یہ میں نے چند ایک باتیں عرض کی ہیں مرزا قادیانی کے کردار کے حوالے سے کہ اگر نبوت کا اجرا ہو بھی، ہم مرزے کی شخصیت کو دیکھیں گے، جب ہم اس کے کردار کو دیکھتے ہیں اس میں کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں جو شریف انسانوں والی ہو، ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جو اس کو انسان کہلانے کے مستحق ہو، انسان کہلانے کے حقدار ہو۔ باقی ہم ان سے دعوت فکر دیتے ہیں ان لوگوں کو جو اس کے پیچھے چلتے ہیں، اللہ کے لیے اپنی عاقبت تباہ نہ کریں، اپنی عاقبت برباد نہ کریں، اس یک چشم گل کے پیچھے چل کر اپنی دنیا اور آخرت کو گول نہ کریں۔ یہ بدبخت تھا، امت کے لیے فتنہ تھا، گمراہ تھا، امت کے اجماعی عقیدے سے ہٹا ہوا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس فتنے سے محفوظ فرمائے۔ آج کا درس ہمارا ختم نبوت کے حوالے سے مکمل ہوا، جس میں نے 4 باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ اللہ تعالی اس عقیدے کے تحفظ کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔